الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس کے مضامین اگر آپ کی نظر میں ہیں اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص سیکوینس کی وجہ سے کچھ ابواب میں جو تقسیم کرنے کا ایک تفسیری عمل موجود ہے، اس میں ابھی دوسرا باب چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 124 سے آگے 177 تک کا جو حصہ ہے، یہ باب دوم جو اعتقاد کے حوالے سے تھا، دوسرا عقیدہ رسالت جو ہے اس کا اس میں بیان چل رہا تھا۔ اس سے پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کے واحد ہونے کا جو اعتقادی پہلو ہے، عقیدے کا پہلو ہے، وہ پیش فرمایا۔ 124 نمبر آیت سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی رسالت اور نبوت، ان پر کیے گئے اشکالات اور شبہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ معاملات، یہ ساری چیزیں ان آیات میں ذکر ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو آج کی آیات تلاوت کی، یہاں سے آگے 177 نمبر آیت تک جہاں تک یہ باب ختم ہوتا ہے، یہ کچھ تتمہ اور اس کی کچھ کمپلیمنٹری مضامین بیان ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر، جو پچھلے ہی عقائد کو، پچھلے ہی چیزوں کو، اس کے ایک پہلو کو مزید ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہاں پہ توحید کے عقیدہ کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ذکر تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس آیت مبارکہ سے پہلی دفعہ ایک دعویٰ کیا تھا، ایک کلیم پیش کیا تھا کہ اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کا اعتقاد بھی رکھنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کا نظریہ بھی رکھنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کو ذہن میں رکھنا ہے عقیدے کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا ماننا ہے، صفات کو اکیلا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اس کو اکیلا واحد مستحق ماننا ہے۔ یہاں پہ دوبارہ عقیدہ توحید کے اس دعویٰ کا اعادہ کیا گیا ہے، دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اور معبود ایک معبود ہے، ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پہلے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، تو ذہنوں میں یہ تصور ہو سکتا تھا
کہ ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، تو شاید عبادت کے لائق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو ساتھ ہی عبادت کی نفی اور الوہیت کی نفی کر دی اور کسی سے، فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، دنیا میں اس کا وجود اور نام و نشان تک نہیں ہے کسی اور الہ کا، ایک اللہ ہی الہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ رسالت کے مضامین بیان کرنے کے بعد یہ جو تتمہ کے طور پہ یہ دوبارہ توحید کا جو تذکرہ ہوا، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اعتقاد کے اندر شرک، عقیدہ کے اندر شرک، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، مدبر ہے، خالق اور مالک ہے، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے نفع نقصان، اس کی جو ہے وہ فائدے اور اس کے نقصان کا مالک کوئی اور ہے، یہ اعتقاد کی بات ہے۔ یہ عقیدہ کوئی رکھے کہ عبادت کے لائق کوئی اور ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ سجدے، دعاؤں اور پکاروں کے لائق کوئی اور بھی ہے۔ ایک ہے یہ عقیدہ رکھنا، ہمارے نظریات کا حصہ، ہمارے فیتھ کا حصہ، ہمارے جو تھاٹس ہیں اس کے اندر یہ شرک موجود ہو، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یہ اعتقادی شرک ہوتا ہے۔ فیتھ کے اندر شرک، اس کے عقیدہ کے اندر شرک آ گیا۔ ایک ہے شرک فعلی۔ شرک فعلی جو ہے یہ انسان کے پریکٹیکل عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اعتقاد رکھا کہ میں کسی اور کو بھی سجدے کے لائق سمجھتا ہوں، تو یہ عقیدہ سے تعلق ہے، لیکن اگر کسی اور کو جا کے اس عبادت کے طور پہ سجدہ کر دیا تو یہ پریکٹیکل سے تعلق ہے۔ اگر عقیدہ رکھا کہ کوئی اور سجدے کے لائق ہے یا نہیں ہے تو یہ اعتقاد کے اندر شرک ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے جا کر سجدہ کر دیا کسی اور کو تو یہ عمل کے اندر شرک آ گیا، اس کو شرک فعلی کہا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے۔ میں بڑی کوشش کر کے آپ کو آسان پیرائے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کہ جب اعتقاد میں ایک بات شرک کے طور پہ راسخ ہو گئی، اس کے نتیجے میں جو ہم سے افعال سرزد ہوئے، جو ایکشنز ہوئے ہم سے، وہ شرک فعلی کہلاتے ہیں۔ کسی اور کو سجدہ کر دینا، قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ بھئی کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ مال کا قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کا کانسیپٹ رکھنا کہ ہم جو مال بھی دیں گے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے یہ مال دیں گے تو یہ اللہ کی عبادت بنے گا، مالی عبادت بن جائے گی۔ یہ اعتقاد رکھنا تو یہ توحید ہے۔ اور اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ مال کسی اور کی خوشنودی اور رضا کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، اگر وہ مال اس کے لیے دیں گے تو وہ ہستی خوش ہو کے میرے معاملات ٹھیک کر دے گی، میرے وہ خفیہ حالات سے واقف ہے، میری ہر طرح کی وہ سپورٹ کرنے پہ قادر ہے، بغیر اسباب کے مافوق الاسباب میری وہ ہیلپ کرنے پہ قادر ہے۔ اب اس کانسیپٹ کے ساتھ جب اس نے کوئی کسی بزرگ کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی ہستی کے لیے اگر کوئی مال قربان کیا، جانور ذبح کر دیا، استھان پہ جا کے جانور قربان کر دیا، کوئی دیگ پکا کے کسی کی خوشنودی اور رضا اور اس کی جو ہے تعظیم کے لیے بانٹا، اس کے ساتھ مختص کر کے اس کنسیپٹ کے ساتھ
کہ یہ میرے خفیہ حالات سے واقف ہے اور میری تمام مشکلات دور کرنے پہ قادر ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز دے دی، اس کے نام کی جو ہے وہ چڑھاوا چڑھا دیا، نظر مان لی، تو اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ اس ہستی کو شریک کر دیا، اور یہ شرک فعلی کہلائے گا۔ پریکٹیکلی اس نے یہ کام کر دیا۔ اچھا، قرآن مجید میں شرک فعلی کو بڑا تھوڑا مذمت کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی کے جو اپوزٹ ہیں اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے اعتقاد رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو یہ توحید اعتقادی ہوگی۔ اعتقاد کے اندر وہ توحید پر عمل پیرا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے خالص اللہ کی عبادت کی، اللہ ہی کے نام کے سجدے دیے، اللہ ہی کے نام کی رکوع کیے، قربانی دی، جانور ذبح کیا، مالی عبادت اس کے نام پہ وہ اس نے بجا لایا، اس نے جو ہے وہ بدنی عبادت اس کے نام کی بجا لایا، پکاریں بھی صرف اسی کی، تو یہ توحید فعلی کہلائے گی۔ اس کے اعتقاد کے اندر جو توحید تھی وہ عملی طور پہ اس نے اس کا اظہار کیا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا، اپنے عمل سے بھی، اپنے فعل سے، اپنے قول سے، اپنے اعتقاد سے، دونوں اعتبار سے وہ ایک اللہ کی توحید پر ایمان لانے والا بن رہا ہے۔ جب اس نے انہی چیزوں کو اس کے الٹ کیا کہ اعتقاد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو وہ شرک اعتقادی کا مرتکب ہوا، عقیدے کے اندر شرک آ گیا۔ اور اگر اس نے پریکٹیکلی کچھ چیزیں ایسی کیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی ہیں اور شرک کے دائرے میں آتی ہیں، شرک کے زمرے میں آتی ہیں، تو وہ شرک فعلی کا مرتکب ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو تھوڑا سا حصہ ہے، دوبارہ یہاں پہ آ کے توحید کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اس جگہ پر انسان جو وہ خرابیاں کرتا تھا شرک فعلی کی، اس میں سے کچھ خرابیوں کا تذکرہ آگے کیا جا رہا ہے، کچھ ایسے امور سے روکا گیا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حد بندیاں بیان کی جائیں گی کہ جو انسان غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کے جو ہے وہ خوشنودی کے لیے ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہوئے یا الوہیت والی صفات ان میں تصور کرتے ہوئے ان کے نام پہ کوئی جانور دے رہا ہے، کوئی غلہ دے رہا ہے، کوئی مال دے رہا ہے، پریکٹیکلی وہ مالی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ اس کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھی اور پھر آگے جا کے یہ شرک فعلی کے حوالے سے کچھ چیزوں کا رد کیا، اس لیے یہاں پہ یہ مضمون دوبارہ بیان کیا ہے توحید کا، اس لیے اس توحید کے مضمون کا اعادہ کیا ہے یہاں پہ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ تھی تھوڑی سی تمہید اس جگہ کے حوالے سے۔ چونکہ فہم قرآن کلاس ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے مضامین کس ترتیب سے چلتے ہیں۔ دوسری تمہیدی بات، میں نے آپ سے الہ کے مفہوم پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ اسی ضمن میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ الہ کون ہو سکتا ہے، الہ کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، کون سی ایسی ہستی ہے جس کو الہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے قرآن کی روشنی میں دو صفات بنیادی طور پہ ذکر کی تھی جو الہ کے اندر ہونا لازم ہے۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ ہر خفیہ بات کو، ہر خفیہ کام کو، ہر خفیہ ارادے کو، زمین کی تہوں میں کیا ہے، آسمان کی گہرائیوں میں کیا ہے، خلا کے اندر کیا ہے، کون کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جاننے والی ہستی ہوتی ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے وہ جاننے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس صفت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے یا جو کوئی زمینوں میں ہے، ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، غیب نہیں جانتا۔ کہیں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ،
وہ ظاہر اور پوشیدہ ساری چیزوں کو جاننے والی وہ ذات ہے۔ یہ ایک صفت ہے جو الہ کی پہلی صفت لازمہ ہے۔ الہ ہونے کے لائق وہ ہستی ہو سکتی ہے جو کائنات کی سب چیزوں کو بغیر سبب کے جانتا ہو۔ دوسری صفت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ کائنات کی ہر کام کرنے پہ، ہر امر سر انجام دینے پہ قادر ہو، بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی وزیر کے، مشیر کے، ہیلپر کے، بغیر کسی معاون کے، بغیر کسی جو ہے وہ سفارش کے، سورس کے، وہ کرنے پہ قادر ہو۔ اس کو قادر مطلق کہہ سکتے ہیں، مختار کل کہہ سکتے ہیں، کارساز کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے مختلف انداز میں یہ بات اس انداز سے سمجھائی ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے پہ آ جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے اس فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اس کے اس فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے۔ میں نے اس کو پرشین کے 2 لفظوں میں آپ کو سمجھایا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ پرشین میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہما کن ہونا اور ہمادان ہونا، سب کچھ کر سکنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یہ ہوتی ہیں 2 صفات الہ کے لیے۔ کائنات کے اندر نظر دوڑا لو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ صفت ہے تو قرآن نے چیلنج دیا ہے، ٹھیک ہے جی کسی اور کی یہ صفت ثابت کرو۔ یعنی الہ بنانے کے لیے الہ کی یہ صفات ضروری ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں الہ کا تذکرہ آیا ہے تو ان 2 صفات کا ساتھ ذکر کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کے ضمن میں اور ذیل میں بیان ہوتی رہتی ہیں۔ یہ 2 صفات ہیں الہ کی۔ اب آپ نے یہ 2 صفات ذہن میں رکھ کے یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان 2 صفات کا متصف سے متصف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی بڑی مشکل چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ چیز، وہ بات جس کے اوپر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ نتیجہ یہ ہے ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے شمار غلط عقائد ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ یہ سستی اور کاہلی اعتقاد کے اندر انسان کی اخروی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، اور اعتقاد کے اندر توجہ، انہماک، تفکر اور تدبر انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت کا مالک صرف اللہ ہے۔ تمام وہ تعریفیں جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اس لیے الہ تمہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہکم الہ واحد، ایک الہ ہے تمہارا۔ لا الہ الا ہو، یہاں پہ پھر الوہیت کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے باقی سب سے نفی بھی کر دی کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہ ایسا اکیلا الہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود دنیا میں نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، جس کو الہ بنایا جا سکے۔ چنانچہ اگر انہی 2 صفات کو کسی اور کے اندر تصور کر کے اس کی ذات میں، صفات میں یا عبادات میں کوئی اس کو اس کا ان اختیارات کا مالک سمجھا جائے گا تو گویا کہ وہ الوہیت والی صفات کسی کے اندر قرار دے کے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا بھی کہ اللہ تمام اختیارات کا مالک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق، مالک، رازق سمجھتے تھے، وہ پیدا کرنے والا اللہ کو کہتے تھے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ اظہار کیا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ سورہ یونس کے اندر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کی تدبیریں کون کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں طاقتوں کا جو انکار نہیں کرتے تھے وہ، لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں میں کچھ ہستیوں کو اور ان کی علامتی طور پہ بنائی ہوئی مورتیوں کو اور بتوں کو ان کا شریک ٹھہرا دیتے تھے۔ در حقیقت تو وہ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے، بس یہاں سے پرابلم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بھی ان اختیارات اور ان طاقتوں اور ان قوتوں کے مالک ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، اور یہ اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے نام کے حج کرتے تھے، عبادات اللہ کی بجا لاتے تھے، لیکن خالص اللہ کی عبادات بجا نہیں لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اپنے لیے کارساز سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ یا پھر ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی بنیں گے، اس لیے ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے خرابی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر قرار دے کے اس کے بعد وہ ان کو ایسا لیول پہ لے کے چلے گئے کہ جو شرک کے لیول پہ پہنچ گیا۔ اللہ نے یہ دونوں آیات کے اندر ان کا رد کیا۔ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ ایک اللہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی ایک الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی تو انہیں بات جو ہے وہ اختلافات کا سبب بنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر رہا، میری زندگی تمہارے اندر گزری تو کیسا پایا مجھے؟ سب نے کہا سچا پایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچ اور یہ صداقت عظمیٰ کا اظہار کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک الہ کی بات کرتا ہے تو وہی جو تھوڑی دیر پہلے گن گا رہے تھے آپ کی صداقت کے، آپ کے امین ہونے کے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے، پتھر مارنے لگ گئے، گالیاں دینے لگ گئے، کیونکہ انہیں وہ عربی جانتے تھے نا، انہیں پتہ تھا کہ الہ کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ الہ کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ یعنی وہ ایک الہ جو ہے وہ جن کو پکارتے تھے ان کے اندر یہ صفات مان کے پکار رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صفات ایک ذات میں مان کے ایک کی عبادت کرنی ہے، یہ میسج دیا تھا۔ جب یہ میسج دیا تو انہیں سمجھ آ گئی۔ کیا وہاں پہ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہوئی تھی؟ کوئی اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی؟ فوراً ابو لہب کہنے لگا الہٰذا جمعتنا، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے اس وقت وہ جملہ بولا، نقل کفر نہ باشد، اس نے اس وقت یہ جملہ بولا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ تبا لک، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ جملہ بول کے نعوذ باللہ اس نے یہ جسارت کی، اللہ رب العزت نے خیر اس کا جواب الگ سے دیا اور اس کے ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر قرآن میں فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ نامراد اور خائب و خاسر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پیغام آپ کے ذمہ لگایا اور آپ نے پہنچایا تو وہ الوہیت والا پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ دشمن ہو گئے۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ اتنی پیاری دوستی، اتنا اعتماد، اتنا کانفیڈنس، اتنا ٹرسٹ اچانک کیوں بدلا؟ اس لیے کہ ایک الہ ہونے کی بات کی گئی۔ اس لیے یہ پیغام ضروری ہے کہ قرآن نے اس پیغام کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے
قرآن کے باقی سارے احکام مان لینے والے ہیں اور اس کے اوپر توجہ کی ضرورت نہیں ہے. آج معاشرے میں اس پہ توجہ بہت کم ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اب انہی کی ان باتوں کے جواب میں یہ آگے کی آیات نازل ہوئیں کہ وہ کیوں ایک الہ ہے. اس لیے کہ یہ وہ باتیں جو تم بھی مانتے ہو ذرا ان پہ غور کرو. ایک صفت بیان فرما دی الرحمن الرحیم. وہ اس لیے الہ ہے کہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے, رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے. آخرت کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کے رحم و کرم کی وجہ سے آئیں گی اور دنیا کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کی وجہ سے آ رہی ہیں. وہ رحمت کرتا ہے, وہ دنیا اور آخرت کی رحمتیں جب اس کے ہاتھ میں ہیں تو گویا کہ پہلی دلیل دے دی کہ جس ہستی کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی برکتیں, رحمتیں اور عنایات ہیں جو تم بھی مانتے ہو, تو پھر عبادت کے لائق بھی اور معبود بھی صرف وہی ذات ہے کہ نہیں ہے. قرآن مجید نے 20ویں پارے کے اندر ایک پوری سیکوینس کے ساتھ مختلف نعمتوں کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہر ایک دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ, یہ میری نعمتیں ہیں, ان کو دیکھو میں نے آسمان پیدا کیا, زمین پیدا کیا. پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتے ہو. پھر دو آیات کے اندر نعمتیں ذکر کیں اور پھر آگے ارشاد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ گویا کہ الہ ہونے کا بیان اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید اور اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا. تو فرمایا کہ جو دو بنیادی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ رحمان ہے اور رحیم ہے, تو جو رحمان اور رحیم ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں, رحمتیں, امیدیں, آس اسی سے لگائے بیٹھے ہو, تو پھر عبادت بھی تو صرف اسی کی کر لو نا. پہلی دلیل. دوسری دلیل ذکر فرمائی کہ ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں, پیدا کرنے میں, یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ کوئی معمولی سی چیز ہے کہ آسمان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ ذرا آسمان کی بناوٹ پہ غور تو کرو, کیسا بنایا ہے. ایک دفعہ نظر دوڑاؤ, پھر غور کرو, ثم ارجع البصر, پھر نظر دوڑاؤ, ہل تری من فطور, کوئی کجی کوئی کمی بیشی دیکھتے ہو اس کے اندر, کوئی نظر آتا ہے ٹیڑھ پن. اتنی بڑی آسمان کی ایک مثال اللہ رب العزت نے پیدا کر کے انسان کو بتا دیا کہ وہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا ہے. آسمان کو پیدا کرنا, پھر زمین کو پیدا کرنا. زمین پیدا کی, اس کے اندر جو اس کے لوازمات ہیں, آسمان اور اس کے لوازمات, اس کے اندر جو خلائیں ہیں, جو کہکشائیں ہیں, جو آگے اس کی جو ذیلی طور پہ اس کے اندر بے شمار دنیائیں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں, ان کو دیکھو. پھر زمین کو, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا, معدنیات ہیں, زمین کے اندر کی چیزیں, زمین کے نیچے کی چیزیں, زمین کے دائیں بائیں کی چیزیں, خلا کے اندر اس کو کیسے جو ہے وہ معلق کر کے رکھا ہوا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کی جو ہے نا وہ حرکت کو کنٹرول کیا ہوا ہے, انسانوں کے لیے اس کو سوٹیبل بنایا ہوا ہے, ایٹماسفیئر کے اعتبار سے, اسٹیبلٹی کے اعتبار سے, اس کے اندر جو ہے وہ نیڈز کے اعتبار سے اس کو انسان کے لیے سوٹیبل ایٹماسفیئر کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں تخلیق ارض و سما کے اندر آتی ہیں. فرمایا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار, دوسری عقلی دلیل ذکر فرمائی. عقل کو اپیل کرنے والی بات ہے, ریزننگ پر مشتمل بات ہے, لاجیکل بات ہے, لاجک پیش کی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ ہی تمہارا الہ ہے, کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ ہے. واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے اختلاف کے اندر, یعنی دن کا رات سے ڈیفرنٹ ہونا کئی اعتبار سے ہے. روشنی کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے, ایک میں روشنی ایک میں اندھیرا. طوالت کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے, کبھی رات چھوٹی دن بڑا, کبھی دن چھوٹا رات بڑی, یہ ڈیفرنٹ ہے. آنے اور جانے کے اندر کہ عدل بدل بھی ہو رہا ہے,
ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک سرکل ہے. یہ بہترین نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. تو اس کے اندر غور کرو. یہ دیکھو تیسری عقلی دلیل، والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں، فلک کشتی کو کہتے ہیں، بحری جہاز کو کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی جمع بھی فلک کی آتی ہے. فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں اور جن کے ذریعے تم لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. سامان آپ کا ادھر سے لے کے ادھر جا رہی ہیں، سواریاں لے کے ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ایک بہتے سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، کشتیاں تیر رہی ہیں. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواص ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ ڈوبتی نہیں ہیں، ورنہ سمندر کے اندر تو جو چیز جائے اسے ڈوب جانا چاہیے. اللہ نے مادے کے اندر مختلف جو خواص پیدا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں. فرمایا کہ کشتیوں کا جو ہے وہ چلنا، کشتی جو چلتی ہے فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس، جس سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. چوتھی عقلی دلیل، پانچویں، یعنی اگر الرحمن اور الرحیم کو ایک عقلی دلیل کے طور پہ ایڈ کریں تو یہ پانچویں بنتی ہے. تو فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، من ماء، پانی، یعنی آسمان کا مطلب آسمان کی طرف سے نازل کرتا ہے، اونچائی سے بادلوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو. من بعد موتها، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین بنجر ہو جاتی ہے. جب تک بارش نہیں برستی اس وقت تک زمین کے اندر بالیدگی نہیں آتی، اس کے اندر جو ہے وہ غذائیت پیدا نہیں ہوتی، نمی پیدا نہیں ہوتی، اور فصلیں جو ہے وہ مرجھا جاتی ہیں، قحط آ جاتا ہے اگر خشک سالی پڑ جائے. تو یہ اللہ کی تھوڑی نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو شارٹ ہو جانے کے بعد آہو زاریاں عروج پہ ہو جاتی ہیں، آہو بکا جاری ہو جاتی ہے، پھر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہو اللہ سے کہ یا اللہ خشک سالی بہت ہے، قحط ہو گیا، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یا اللہ کسی طریقے سے بھیج، اوپر سے بادل برسا، ہمارے اوپر بارش برسا. یہ ایسی نعمت ہے. تو اس نعمت کے اندر اس کا حاصل آخر میں جا کے نکالا ہے. ابھی صرف مختلف چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عقلی دلائل ہیں. یہ عقلی دلیل ہے. عقل کو ٹھوکر لگتی ہے، ایک کچوکا لگتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے کہ واقعی یہ چیز کوئی پیدا کرنے والا ہے نا، یہ کوئی بنانے والا ہے. تو اس کے اندر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو پھر اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے زندہ کیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی یہ چھٹی عقلی دلیل کہ اس میں پھیلا دیے من کل دابۃ، ہر طرح کے چوپائے جانور. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. جانوروں کے ذریعے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی کام، بار برداری کے کام بھی آ رہا ہے، بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے. گاڑیاں بننے سے پہلے بیل گاڑیاں ایجاد ہوئیں، اس کے ذریعے لوگوں نے سامان، رسل و رسائل ان کے ذریعے ممکن ہوئے. پھر خوراک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہی جانور ہمارے لیے جو ہے وہ خوراک مہیا کرنے والے ہیں، ان کو پھیلایا اللہ نے زمین میں. پھر انہی کی جلدیں اور ان کے جو چمڑے ہیں اور ان کی جو لیدرز ہیں، ان سے سکنز کے ساتھ بہت ساری بے شمار ایسی چیزیں. شروع میں تو گھر اور شیلٹر اس سے بنتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گھر جب اور طرح کے بننے شروع ہوئے تو اس سے ہماری لباس کی بہت ساری چیزیں ابھی تک بھی بن رہی ہیں. اور آج بھی لیدر سے بنی ہوئی چیز مہنگی ترین چیز تصور کی جاتی ہے. یہ جانور کے ساتھ کنیکشن ہے کہ نہیں ہے اس کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں پھیلا دیے بہت سارے جانور. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے.
و تصریف الریاح، اور جو ہے وہ ہواؤں کا چلانا، یہ 7ویں عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے جو ہوائیں چلائی ہیں، ہواؤں کے اندر ہواؤں کا کبھی تیز ہونا، کبھی آہستہ ہونا، کبھی گرم ہونا، کبھی ٹھنڈا ہونا، کبھی ہواؤں کا جو ہے وہ گرمی کے اندر اس کا منتظر ہے انسان، کبھی کسی مقصد کے لیے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کسی مقصد کے لیے چلتی ہیں، ہوائیں رک جائیں چاہے سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو تو انسان بالکل پریشان ہو جائے۔ ہوا کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جو بہت سارے وسائل اور ذرائع وہ ہوا کے اندر رکھے ہیں۔ اور 8ویں عقلی دلیل فرمائی والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا۔ کیا مطلب مسخر کرنے کا؟ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا انسان کے، ایسی پوزیشن پہ رکھا بادلوں کو، نہ تو بادلوں کو اتنا نیچے کر دیا کہ زمین پر آ گریں اور کسی کام نہ آئیں اور سیلاب ہی آ جائے، جیسے کہتے ہیں نا فلان جگہ پہ بادل پھٹ پڑا، اچانک تیز بارش ہوئی، اور وہ کیا پھٹتا ہے، اس کا کوئی پارٹ ہوتا ہے جو نیچے آتا ہے تھوڑا سا، تو اس علاقے میں اچانک تھوڑے سے ٹائم کے اندر بہت بڑے لیول کا سیلاب آتا ہے اور تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی مسخر ہونے کے خلاف تھا، اللہ نے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ اور نہ ہی اس کو اتنی ہائٹ پہ لے گیا اللہ تعالیٰ کہ اس کا برسنا یا اس کا زمین کے لیے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اس کو درمیان میں ایک میڈیم سی ہائٹ پہ رکھا، جہاں سے جب اس کو بارش بنا کے اللہ تعالیٰ زمین پہ نازل کرے گا تو ایک خاص سسٹم کے تحت وہ بارش انسانوں کے لیے، زمینوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور زمین کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو جائے گی۔ یہ ہے مسخر کرنا آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ تفصیل سے لکھی یہ بات کہ مسخر کیا بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان۔ اور یہ ساری باتیں ذکر کر کے، یہ 8 دلائل ذکر کر کے، یعنی 7 یہ جو تخلیق کے ارض و سماء اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا، اور 8ویں دلیل الرحمن اور الرحیم کی ہے، اس کو الگ سے ایک دلیل کے طور پہ گنیں تو یہ 7 دلائل بنتے ہیں۔ 7 یہ دلائل ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کچھ جب اللہ نے پیدا کیا اور تم بھی اس کو مانتے ہو، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کو وہ لوگ مانتے تھے جو مخاطبین اولین ہیں، مشرکین مکہ، قرآن مجید کے جو اولین مخاطب ہیں، وہ سب لوگ اس کو مانتے تھے، ان ساری صفات کو مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی الوہیت کے بیان کے ساتھ متصل ان کو بطور دلائل ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ سب کچھ تم جانتے ہو تو یہ لآیات لقوم یعقلون، ان ساری اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں میں اور ان عقلی دلائل کے اندر تو عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی مختار ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے کارساز ہونے کی، اکیلے اسی کے معبود ہونے کی، اکیلے اسی کی نظر و منت کی، اکیلے اسی کے جو ہے وہ پکارے جانے کی، اسی کو پکارنے کی، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو تفکر اور تدبر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہیں یہی الفاظ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کے ساتھ ذکر فرمائے کہ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اولی الالباب عقل والوں کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کہ ان لوگوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچتے اور سمجھتے ہیں، تفکر، تدبر اور تھنکنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، غور و فکر کیا اور اس کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کیا، اپنے عقل کو استعمال میں لائے، انہوں نے غور کیا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ کہ ہر چیز کے اندر ایک نشانی موجود ہے
جو اس بات کی دلالت کرتی ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے، تدل علی انہ واحد، وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات ایک اکیلی ذات ہے جو ان سب کو چلا رہی ہے، ایک خاص سیکوینس سے چلا رہی ہے، ایک خاص نظام پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کو گویا کہ تنبیہ فرمائی کہ جب یہ سب کچھ پیدا میں کرنے والا ہوں، ان سب چیزوں کو چلانے والا میں ہوں، تو عبادت کے لائق کسی اور کو کیوں سمجھ رکھا ہے؟ عبادت کے لائق کسی اور کو کیوں سمجھ رکھا ہے؟ یہ بڑے حسین پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان کو ذرا اپلائی کریں ذرا، یعنی عام طور پہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہاں پہ جو توحید کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا ہے، یہ شرک فعلی سے باز رکھنے کے لیے لوگوں کو کچھ تعلیمات اور ہدایات دینی ہیں، اس کی تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا کہ پریکٹیکلی جو وہ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھاتے ہیں، استھان پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں۔ اچھا، مال جو کسی کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، کسی کی مالی عبادت کی جاتی ہے نا، جو غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، وہ زیادہ تر کن چیزوں کی ہوتی؟ زمین ہے، اس سے پیداوار ہوتی ہے، یا کوئی جانور ہوتے ہیں جو اس سے پیداوار شدہ ہوتے ہیں، یا پھر ان کو بیچ بٹا کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہی تین ایک چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جو ان کا بیسک سورسز ہیں نا، ان سورسز کو یہاں ذکر کر کے ان کو ایک لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ بھائی زمین ہے، زمین سورس ہے جنریشن کا، چیزیں پیدا کرنے کا، زمین سے چیزیں اگتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کو پیدا کر دیا، پیدا بھی میں نے کیا آسمان سے، اس سے کیا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں۔ اچھا، دن اور رات کا کتنا زبردست کنیکشن ہے فصلوں کے ساتھ کہ دن کے اندر سورج کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں، اور رات کے اندر ستاروں اور چاند کی روشنی کے ساتھ جو کنیکشن ہے، ان کے ذائقے اور ان کے رنگ اور ان کی بائیفرکیشن اور کمپلیشن اور تکمیل اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ سائنس والے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا، چاند اور ستاروں کی روشنی کا بھی ان پہ اثر ہے، رات کے اندھیرے کا بھی ان پہ اثر ہے۔ چیزیں گروتھ کے اندر مختلف سٹیپس میں جو بینیفٹس ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں، اللہ نے وہ بھی ذکر کیا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ آسمان سے پانی برسایا، بارش ہوئی، زمین سے وہ ان کو نمی ملی اور گروتھ ہوئی ان کی، وہ اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، فصل بڑھتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں چلنے کے ساتھ ان فصلوں کو اور زیادہ بڑھوتری ملتی ہے، ہواؤں کے ساتھ لہلاتی ہیں، لہلاتی ہوئی اپنے کسانوں کو اچھی لگتی ہیں، اور اس کے بینیفٹس جو فصلوں کو پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہی دوبارہ بادلوں کا ذکر فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ ہی کشتیوں کا ذکر کیا کہ پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو تم اس کا سارا مال اسباب اٹھا کے تو اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کے جاتے ہو، پیسہ کماتے ہو۔ تو یہ فصل جو آئی، یہ جو پیسہ آیا، اور پھر جانور اس میں جو چاہے تو ان کے اسی آمدن سے جانور خریدتے ہو، کیونکہ جو کھیتی باڑی ہے تو اس کے ساتھ جانور لازم و ملزوم ہیں، اس کے بقایا جات جانور کھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے جو پیسے حاصل کرتے ہو، کبھی غور کیا ہے کہ تمہارے پاس آنے والا پیسہ، تمہاری زمین، تمہارا غلہ، تمہارے جانور، یہ پیدا تو سارے اللہ کرتا ہے بھئی، پیدا تو سارے اللہ کر رہا ہے۔ وہی پیسہ، وہی زمین، وہی جانور تم غیر اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے تقرب کے لیے دیتے ہو۔ تم اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو یہ تو سمجھو کہ ان کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جا سکتا ہے، عبادت کے طور پہ جب ان کو قربان کرنا ہے، دینا ہے، ان کو تقرب کے لیے دینا ہے، وہ اللہ کے تقرب کے لیے دو بھائی۔ آگے جب اس کی تفصیل آئے گی اس مضمون کی تو اس میں مزید اس کی میں وضاحت کروں گا، لیکن یہاں پہ اس کا کنیکشن اور ربط جو ہے وہ گزشتہ جو یہ ان آیات کے ساتھ اور آگے آنے والی آیات کے ساتھ وہ یہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ توحید کا تذکرہ کیا، اور گزشتہ آیات جو گزشتہ درس میں نے ذکر کی تھی، اس میں حق کو چھپانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر تھا، اور قیامت والے دن اللہ کی طرف سے عذاب کا ذکر تھا۔
گویا کہ توحید کی آیات کا اعلان کر کے اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو پہلے نمبر پہ اس کا اظہار شروع کر دو، اس کو کسی صورت میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا، عذاب سے بچنا ہے تو یہ مسئلہ توحید اعتقادی طور پہ بھی مانو گے اور عملی طور پہ بھی مانو گے تو تب کامیابی ملے گی اور آخرت کے عذاب سے بچ سکو گے۔ یہ توحید کا ایک پہلو تھا، چند دلائل کا یہاں پہ ذکر تھا، دیگر دلائل کا قرآن کے دیگر مقامات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، توحید اعتقادی اور توحید فعلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اختیار کرنے کی، اور شرک اعتقادی اور شرک فعلی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔